کچھ دنوں پہلے ہندوستان اور انڈونیشیا کے علماء کا ایک بڑا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ہندوستان کے NSA اجیت ڈووال اور ملیشیا کے منتری ڈاکٹر محمد محفوظ نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس سے یہ بات واضح ہوئی کہ آج کے دور میں علماء دنیا میں امن قائم کرنے اور انتہا پسندی کو کنٹرول کرنے میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں ہوئے اجلاس میں ہندوستان اور انڈونیشیا دونوں ہی ملکوں کے عالموں، مختلف مذہبوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں اس بات پر فکر کی گئی کہ دنیا میں انتہا پسندی یعنی کٹرتا سے کس طرح نپٹا جائے۔ انڈونیشیا کا ایک بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا۔ ہندوستان کے NSA اجیت ڈووال نے اس کانفرنس کا آغاز کرتے ہوئے دہشت گردی کے لیے دنیا میں ISIS جیسے دہشت گرد تنظیموں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے مذہبی رہنماؤں سے کہا کہ وہ دہشت گردی کے شکار دونوں ملکوں کو اس برائی سے نجات دلانے میں مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے عالموں کو جمع کرنے کا مقصد رواداری، آپسی بھائی چارہ اور کو ایگزسٹنس میں یقین دلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے مطابق جہاد کی سب سے بہترین شکل جہاد افضل ہے، یعنی اپنی نفس کے خلاف جہاد۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ وہ انسانیت کے خلاف چل رہے پروپیگنڈا کو تھامنے کے لیے آگے بڑھیں اور خاص طور پر نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھائیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو۔ انڈونیشیا کے منسٹر ڈاکٹر محمد محفوظ نے کہا کہ ہندوستان جیسے مسائل ان کے ملک میں بھی ہیں، لیکن مذہبی رہنماؤں نے ان کے حل میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے عالموں کی اس تجویز کا پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی، اہل حدیث کے امیر امام اصغر مہندی سلفی، مولانا کلب جواد اور بوہرا معاشرے کے جناب قصائی جلال الدین بھی موجود تھے۔ سوامی چدانند سرسوتی، اقبال سنگھ لال پورا، رنچین لامو اور ہندوستان کے مسلم دانشوروں نے بھی شرکت کی۔ اس کانفرنس کو مذہبوں کے عالموں کے بیچ بات چیت کا نام دیا گیا۔ اس میں دونوں ہی ملکوں کے مذہبی رہنماؤں کو دعوت دی گئی تھی تاکہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر سماج سے انتہا پسندی پر قابو پانے پر بات چیت کریں۔ اجمیر شریف کے سجادہ نشین سید نصر الدین چشتی نے اپنے خیالات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی بات چیت لوگوں کو عقیدے اور نظریے کے طور پر متحد کرتی ہے اور اس کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ زیادہ تر دہشت گردی اور کٹرتا مذہب کے نام پر ہی ہوتی ہے۔ اس کا علاج بھی مذہب اور دھرم کے رہنما اور ماہرین ہی نکالیں گے۔ اس لیے ان کا ایک ساتھ مل کر بیٹھنا، آپس میں بات چیت کرنا اور سرکار کی سپورٹ بہت ضروری ہے، تبھی اتنے بڑے مسئلے سے نپٹا جا سکتا ہے۔ انڈونیشیا کے ڈیلیگیشن میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے ملک میں انتہا پسندی کو کیسے کنٹرول کیا گیا اور وہاں کے لوگ سبھی مذہبوں کے لوگوں کے ساتھ اتفاق اور امن سے رہتے ہیں۔ وہاں کئی چنوتیوں کے باوجود مسلمان، ہندو، عیسائی، بودھ اور کنفوشیس دھرم کو ماننے والے لوگ بڑے اتفاق سے رہتے ہیں۔ اس طرح کے نظام کے لیے انڈونیشیا کے علماء کا ایک بڑا کردار ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد انڈونیشیا میں سب سے زیادہ ہے، ہندوستان کا تیسرا نمبر آتا ہے، لیکن دونوں ملکوں کی بنیاد ایک ہی طرح کی تہذیب پر قائم ہے۔ ظاہر ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جہاں دہشت گردی اور کٹرتا کو ختم کرنے کی بات کہی جاتی ہے، وہاں اس بات پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ یہ وجود میں کیوں آتی ہیں۔ کانفرنس میں شرکت کر رہے سبھی لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہندوستان اور انڈونیشیا میں مذہبی بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سلسلے کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو یقیناً اس کے اچھے نتیجے نکلیں گے۔ اس ہفتے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آداب۔